بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مکان میں عبادت کے لیے ایک خاص کمرہ تیار کیا ہوا تھا جہاں آپ کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ جب آپ دعوت و تبلیغ سے فارغ ہوتے تو اس کمرہ میں داخل ہو جاتے اور عبادت و ذکر الہی میں تا دیر مشغول رہتے۔ جب کبھی آپ وہاں سے باہر تشریف لے جاتے تو دروازہ مقفل فرما جاتے۔ یوں ہی زندگی کا سفر جاری رہا، یہاں تک کہ وقت وصال قریب آن پہنچا۔ ایک روز آپ نے حسب معمول کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اندر ایک شخص کھڑا ہے جس کے چہرے سے غیرت نمایاں تھی۔ آپ نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیسے داخل ہو گئے؟ اس نے جواب دیا، مجھے یہاں اس گھر کے مالک نے داخل کیا ہے۔ فرمایا، اس گھر کا مالک تو میں ہوں اور میں نے تو تمہیں یہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ کہنے لگا، اس گھر کی مالک تو وہ ذات ہے جس کا اس مکان پر تصرف آپ سے اور مجھ سے زیادہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ عز و جل کے برگزیدہ رسول تھے۔ فوراً جان لیا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے۔ فرمایا، اپنا نام بتاؤ۔ عرض کیا، میں ملک الموت ہوں۔ فرمایا، اے ملک الموت، مجھے وہ شکل دکھاؤ کہ جس میں تم مسلمانوں کی روح قبض کرتے ہو۔ ملک الموت نے عرض کیا، ایک لمحے کو دوسری طرف رخ فرمائیں۔ جب آپ نے دوبارہ ملک الموت کی طرف رخ فرمایا تو دیکھا کہ ایک جوان عمر خوبصورت شخص عمدہ لباس پہنے، جس کے چہرے سے وجاہت ٹپک رہی ہے اور جسم سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں، اور جس کے دیکھنے سے قلب کو سکون و اطمینان حاصل ہو، سامنے کھڑا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، اگر نزع کے وقت کسی کے پاس کوئی عمل نہ بھی ہو تو اس کے لیے تمہارا اس چہرے کو دیکھ لینا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے مقرب فرشتہ، کیا یہ ممکن ہے کہ تم مجھے وہ شکل بھی دکھاؤ کہ جس میں کافروں کی روح قبض کرتے ہو؟ عرض کیا، یا نبی اللہ، ممکن تو ہے لیکن شاید آپ کو اس کو دیکھنے کی تاب ہو۔ پھر عرض کیا، آپ دوسری طرف رخ فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری طرف رخ فرما کر جو واپس دیکھا تو ایک شخص مہیب صورت والا، سیاہ فام، جس کے تمام بدن پر بال اگے ہوئے ہیں، سیاہ کپڑوں میں ملبوس، اور بدن سے سخت بدبو آ رہی ہے اور اس کی ناک اور کان سے کیڑے نکل رہے ہیں، سامنے کھڑا ہے۔ یہ منظر دیکھا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ ایک لمحے کو بے ہوشی طاری ہوئی اور پھر ہوش میں آ گئے اور دیکھا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل و صورت پر سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے عزرائیل، اگر کسی گنہگار کو وقت مرگ کوئی عذاب نہ بھی ہو اور وہ تمہیں اس حال پر دیکھ لے تو اس کے لیے یہ کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم میرے پاس کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ ملاقات کے لیے یا روح قبض کرنے کے لیے؟ عرض کیا، یا نبی اللہ، یہ آپ کی اجازت پر منحصر ہے۔ فرمایا، کیا تم نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے جو دوست کی روح قبض کرتا ہو؟ عرض کیا، اس کا جواب تو میں اللہ رب العزت سے معلوم کر کے بتاؤں گا۔ تب حضرت عزرائیل علیہ السلام واپس لوٹ گئے اور کچھ دیر کے بعد واپس لوٹے اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا آپ نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے جو اپنے دوست سے ملنے کی خواہش نہ رکھتا ہو؟ یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، جلدی کرو، پھر اس سے بڑی بشارت اور کون سی ہوگی؟ بس حضرت ملک الموت نے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کی اور روانہ ہو گئے۔ دوستو، اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال سے متعلق کچھ دیگر روایات بھی نقل کی جاتی ہیں، جیسا کہ کعب احبار کی روایت کے مطابق
ایک مرتبہ آپ مہمان کی تلاش میں گھر سے نکلے تو آپ کو ایک ضعیف العمر بزرگ نظر آئے۔ آپ نے سواری بھیج کر انہیں اپنے پاس دسترخوان پر بلا لیا، مگر وہ بزرگ راشا کی بیماری میں مبتلا تھے، یعنی جب وہ لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تو لقمہ منہ کی بجائے کبھی ناک پر جا لگتا تو کبھی کان کی طرف بڑھ جاتا، اور جب کبھی خدا کے حکم سے وہ لقمہ منہ میں چلا جاتا تو ہضم نہ ہو پاتا اور حلق کے راستے واپس نکل آتا۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا دیکھا تو پریشان ہوئے اور فرمایا، آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ مہمان نے عرض کیا، میری یہ حالت ضعیف العمری کی وجہ سے ہوئی ہے۔ فرمایا، آپ کی کتنی عمر ہوئی ہے؟ عرض کیا، میری اتنے سال عمر ہو چکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حساب لگایا تو خیال کیا، اس بوڑھے کی عمر تو مجھ سے فقط 2 سال ہی زیادہ ہے، یعنی 2 سال بعد میری بھی یہی کیفیت ہو جائے گی۔ مہمان نے جواب دیا، بے شک۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، جب تک میں موت کی تمنا نہ کروں اس وقت تک ملک الموت کو میرے پاس نہ بھیجا جائے۔ پھر آپ نے مہمان سے کچھ اور گفتگو کی تو آپ نے مہمان کو پہچان لیا کہ یہی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ پھر آپ نے حضرت ملک الموت سے فرمایا، آپ میری روح ابھی قبض کر دیں، بیشتر اس کے کہ میں اس منزل کو پہنچوں، یعنی مجھ پر ایسا بڑھاپا طاری ہو جائے۔ پس حضرت ملک الموت آپ کی اجازت سے اٹھے اور روح قبض کر کے روانہ ہو گئے۔ اسی طرح ابن عساکر علیہ رحمہ نے اہل کتاب کی خبروں میں سے بہت سے بزرگوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل کے آنے کو مختلف انداز میں ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ کہتے ہیں، اللہ عظیم و برتر ہی ان کی صحت کو بہتر جانتا ہے۔ بہرحال آپ کی وفات پر قوی روایات ہیں کہ جن کے مطابق آپ کی وفات بھی اچانک ہوئی تھی، جیسا کہ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کی ہوئی تھی، جبکہ اہل کتاب کا کہنا ہے کہ آپ بیمار ہو کر 175 سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے۔ دعا ہے اللہ عز و جل ان کے صدقے ہمیں ہدایت کاملہ نصیب فرمائے اور ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔